ہم اور آپ سب خوش قسمت ہیں کہ ایک روحانی محفل میں تشریف فرما ہے۔ اب ایسی محفلیں بہت کم ہو گئی ہیں اور جن خوش نصیبوں کے حصے میں ہیں ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کی قدر کریں۔ کوئی بھی محفل اپنی تعداد افراد کے اعتبار سے چھوٹی بڑی ہو، اس سے کوئی بہت زیادہ فرق نہیں پڑتا۔ فرق اس سے پڑتا ہے کہ اس کا معیار کیسا ہے اور اس کی روحانیت کتنی مضبوط ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ورنہ تو سچی بات یہ ہے کہ باضابطہ جسے ایک نظم و نسق کہتے ہیں، اور جس طرح سے آج محفلیں سجتی ہیں دور رسالت میں نہیں سجتی تھیں، سبحان اللہ۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ کوئی بھی محفل صحابہ کی محفل کی برابری کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ اللہ رب العزت ہمیں قدردان بنائے۔ مجھ سے پیش رو حضرت علامہ مفتی اویس خیری صاحب قبلہ نے جس طرح کا ساتھ چھڑا، اور ان سے پہلے مولانا قاسم نقشبندی صاحب نے جو باتیں کی، میں چاہتا ہوں کہ اس سلسلے کو تھوڑا سا ہم آگے بڑھائیں۔ حضرت امام محمد رضا خان محدث بریلوی نے، اور اتفاق ایسا ہے کہ مجھ سے نفیس بھائی نے بھی مطالبہ کیا کنوج میں آپ نے وہ بات کہی تھی، اس کو ریپیٹ کرنا۔ راجی صاحب نے بھی کل کہا کہ کل کی محفل میں یہ بات کہنا، تو کئی باتیں ہو گئی۔ تو عزیز دوستو، امام محمد رضا خان محدث بریلوی کو ہم اور آپ سب جانتے ہیں۔ بھارت کی سرزمین کے لیے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نہایت انمول تحفہ ہے، اور ان کے جو فتاوی ہیں جس کا نام بھی انہوں نے العطایا النبویہ فی الفتاوی الرضویہ رکھا ہے، سچی بات تو یہ ہے کہ اس فتاوی میں جا بجا حضور کی عطائیں جلوہ افروز ہیں اور ہماری رہنمائی کرتی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے امام محمد رضا خان محدث بریلوی کو اہل ایمان کے دلوں میں غیر معمولی جگہ عطا فرمائی جو ان کا واقعی حق ہے۔ امام محمد رضا خان محدث بریلوی کی خوبی یہ ہے کہ وہ اپنے سائل کے سوال کو اس انداز سے نبھاتے ہیں کہ کسی بھی اینگل سے تشنگی باقی نہیں رہتی۔ اعلیٰ حضرت سے ایک سوال ہوا، فلاح کسے کہتے ہیں؟ اور یہ بڑا اچھا کیا کہ سائل نے انہی سے سوال کیا۔ امام محمد رضا خان محدث بریلوی نے اس کے جواب میں بڑی لمبی چوڑی تفصیل کی ہے، اور کمال کی تفصیل کی ہے، میں اس کا مطالعہ بھی کرنا چاہیے، اور عالمانہ فقیہانہ انداز سے، پھر مفکرانہ حیثیت سے، اور اس کے بعد میں صوفیانہ حیثیت سے ہر جہت سے گفتگو فرمائی ہے، پہلے قرآن پاک کی روشنی میں، پھر احادیث کریمہ کی روشنی میں، اور پھر حالات کا بھی تجزیہ کیا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اس میں جو بہت اہم باتیں ہیں، آپ نے فرمایا کہ فلاح دو قسم کی ہوتی ہے، فلاح ظاہر، فلاح باطن۔ پھر فلاح ظاہر آپ نے کہا کہ فلاح ظاہر سے کئی مرتبہ لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ عبادتوں کی کثرت ہو جائے اور کام چل جائے، جبکہ یہ فلاح ظاہر نہیں ہے۔ اور پھر آپ نے جو لسٹ گنائی ہے وہ بڑی قیمتی ہے، میں چاہتا ہوں کہ انہوں نے جو کہا ہے ہم اس کو سمجھیں کہ ہم سے غلطی کہاں ہوتی ہے۔ انہوں نے لکھا ہے فلاح ظاہر، حاشا اس سے وہ مراد نہیں کہ نرے ظاہر داروں کو مطلوب، یعنی بہت سے ظاہر نگاہ رکھنے والے جو سمجھتے ہیں وہ فلاح ظاہر نہیں ہے، کہ جن کی نظر صرف اعمال جوارح پر مقصور، یعنی کہ جسمانی طور پر جو عمل کرتے ہیں انہی کو سمجھتے ہیں۔ ظاہر احکام میں شرع سے آراستہ اور معاصی سے منزہ کر لیا اور متقی بن گیا، یعنی ظاہر ٹھیک ٹھاک ہو گیا اور سمجھ لیا کہ حضرت صوفی صاحب ہیں اور پرہیزگار ہیں، اگرچہ اب یہاں اگرچہ سے جو بات تفصیل کر رہے ہیں، اگرچہ باطن ریا و کچھ یعنی دکھاوا اور خود پسندی، حسد، کینہ، حب بد، حب جاہ، محبت دنیا، طلب شہرت، تعظیم عمرہ، تحقیر مساکین، اتباع شہوات، مداہنت کا مطلب ہوتا ہے جہاں حق بیانی کرنی چاہیے تھی باطن کے مقابلے میں انسان دب جائے، کفران نعم، نعمتوں کی ناشکری، حرص، بخل، طول عمل یعنی لمبی امیدیں پال کے رکھنا، سوء ظن، اناد حق، اسرار باطل، مکر، غدر، خیانت، غفلت، قسوت یعنی سخت دلی، طمع یعنی لالچ، تملق، چاپلوسی، اعتماد خلق و نسیان خالق، مخلوق پر بھروسہ ہو خالق پر بھروسہ نہ ہو، و نسیان موت کو بھول جانا، جرات علی اللہ، اللہ پر جری ہو جانا، اللہ پر جری ہونے کا مطلب کھلم کھلا گناہ کرنا،
و نفاق و اتباع شیطان و بندگی نفس و رغبت وطالت و کراہت عمل یعنی عمل بھاری پڑے، قلت خشیت و جزا و عدم خشوع یعنی خشوع و خضوع نہ ہونا، غضب للنفس اپنے نفس کے لیے غصہ ہو جانا، تساہل فی اللہ راہ خدا میں سستی کر جانا، وغیرہ مہلکات آفات سے گندہ ہو رہا ہو۔ یہ باتیں بہت اہم ہیں جو انہوں نے کہی ہے، یعنی ان بیماریوں پہ کون کنٹرول کرے گا؟ ہم نے امامہ سجا لیا، مسواک جیب میں رکھ لی اور صوفی صاحب بن گئے، اتنا آسان نہیں ہے ان تمام بیماریوں سے جب تک نجات نہ مل جائے۔ اور پھر اس کے بعد میں کہا ہے حاشا معاملہ پڑھنے دیجئے، کون سی ناگفتنی ہے کہ نہ کہیں گے، کون سی ناکردنی ہے کہ اٹھا رکھیں گے، اور پھر بدستور صالح عوام کی کیا گرتی۔ آج کل بہت علماء ظاہر اگر متقی بھی ہیں تو اسی قسم کے الا ماشاءاللہ۔ اور پھر اور آگے کہا ہے کہ میں اسے زیادہ مشرح کرتا ہوں مگر کیا فائدہ کہ حق تلخ ہوتا ہے، اس سے نفع پانا اور اپنی اصلاح کی طرف آنا درکنار، بتانے والے کے الٹے دشمن ہوئے جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد میں اپنا درد بھی بیان کیا ہے۔ امام احمد خان محدث بریلوی نے یہ پوری بحث چھڑی ہے، یعنی پورا احساس دلایا ہے کہ بیماری ہے کہاں۔ ہم کئی مرتبہ جس کو پرہیزگاری اور تقوی اور صوفیت سمجھ رہے ہوتے ہیں، اس کا صوفیت سے لینا دینا بھی نہیں ہوتا جب تک کہ ان مہلک امراض پر انسان کنٹرول نہ کرے۔ اور پھر آگے پوری بحث چھڑی ہے کہ مہلک امراض پر کنٹرول کیسے ہوگا، تو لے جاتے بات لے گئے ہیں مرشد بیعت و ارشاد کے بارے میں، اور پھر بیعت و ارشاد کی پھر دو قسم کی ہیں، اور کہا کہ ایک ہوتی ہے بیعت برکت اور ایک ہوتی ہے بیعت ایصال۔ بیعت برکت کا مطلب لفظوں سے ظاہر ہے، برکت والی بیعت، اس کے لیے وہی 4 شرطیں جو باری شریعت میں بیان کی گئی ہیں کہ پھر صحیح العقیدہ ہو، اتنا علم رکھتا ہو کہ اپنے ضرورت کے مسائل کتابوں سے نکال سکے، اور اس کا سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہو، اور فارسی کے معلم نہ ہو، اتنا کافی ہے۔ اور مرید کے لیے کیا ہے؟ مرید کے لیے ہے کہ برکت پیر صاحب کو پیر صاحب مان لے اور ان سے برکت کی دعائیں کرواتا رہے۔ یہ ہے ظاہر، اس کو بہت ہلکے میں بیان کر کے کہہ دیا ہے کہ بیعت برکت ہے۔ اور اس کے بعد میں آئے بیعت ایصال پر، اور بیعت ایصال کے لیے امام احمد خان محدث بریلوی نے جو باتیں لکھی ہیں، میں نے روحانی سفر کی ڈائری میں بھی کوٹ کیا، اس کا مطالعہ کرنا چاہیے، اس سے ہمیں احساس ہوگا کہ بیعت ایصال کتنی بڑی چیز ہے۔ فرمایا بیعت ایصال میں پیر کے لیے بھی بڑی شرطیں ہیں، بیعت برکت میں پیر کے لیے یہی 4 شرطیں ہیں: ضرورت بھر علم، ضرورت بھر نیک، رسول اللہ تک سلسلہ پہنچے، اور صحیح العقیدہ ہو، بس اتنا کافی ہے۔ یعنی اس نظر سے دیکھیے تو نارمل کوئی بھی صاحب ہوں جو ٹھیک ٹھاک ہیں انہیں پیر بنایا جا سکتا ہے۔ بیعت ایصال میں لکھا ہے کہ نہ نرا مجذوب ہو اور نہ ہی نرا سالک، یعنی صرف خود پہنچا ہوا، یعنی صرف ولی ہو یہ کام نہیں چلے گا، نرا سالک کام نہیں دے گا، صرف ولی ہو بیعت ایصال میں پیری کے لائق نہیں ہے، واہ بھائی واہ، اور مجذوب پیری کے لائق نہیں ہے امام احمد خان محدث بریلوی کے مطابق، بلکہ گویا ایسا پیر ہو کہ ہاتھ پکڑ کے یہاں سے یہاں پہنچ جاتے ہیں۔ یہ امام احمد خان محدث بریلوی نے لکھا ہے، اور اس کی تفصیل بیان فرمائی ہے۔ اور اس کے بعد بتلایا ہے کہ اس کی ضرورت کیوں ہے، صرف نرا سالک یعنی صرف ایک نارمل ولی یہ کام کیوں نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اس راہ میں خطرات اتنے، پہلے تو انسان کے اندر جو خطرات ہیں جس کی فہرست انہوں نے گنائی، اس کنٹرول کرنا ہر ایک کے بس کا سودا نہیں۔ تھوڑا سا ٹھیک ہو گیا، ابھی اندر کا شیطان پورے طور پر مرا ہے یا نہیں مرا، جب تک پیر کی اس پر نظر نہیں تو مرید کو اندر سے زندہ کیسے کرے گا؟ اللہ اللہ، یہ راستہ آسان نہیں۔ اور اس کے بعد اگر یہ تمام چیزیں جو بیماریاں ہیں، باطنی بیماریاں جن کو بولتے ہیں، یہ رذائل اخلاق اور باطنی بیماریاں مر بھی جائیں تو اب اس کو پہنچانا ہے اصل کام، اور اس کام میں رکاوٹیں اتنی زیادہ ہیں کہ شیطان ایسے لوگوں کو اپنا سب سے سخت دشمن سمجھتا ہے جو ولایت کے راستے پہ چلتے ہیں، طریقت و معرفت کے راستے پہ چلتے ہیں۔ شیطان سے جو بن سکتا ہے وہ سب کرتا ہے،
اور اب عالم یہ ہے، چونکہ غوث پاک کی محفل ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ شیطان یہاں کہاں تک تعاقب کرتا ہے۔ بارہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہم سب نے بیان کیا ہوگا، سنا ہوگا کہ آپ کے سامنے شیطان ظاہر ہوا اور ایک بادل نمودار ہوا اور آپ کو گھیر لیا، تو کہا عبد القادر آج میں تمہارے لیے فرائض کو معاف کیا۔ حضرت سلطان الاولیاء نے لاہور پڑھا اور کہا کہ یہ چیز انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے معاف نہ تھی، میرے لیے فرائض معاف اور حرام چیزیں حلال کیسے ہو سکتی؟ تو دوسرا بار کیا اور کہا کہ عبد القادر تمہیں تمہارے علم نے بچا لیا۔ حضرت سلطان الاولیاء نے جواب دیا مجھے میرے علم نے نہیں، میرے رب کے فضل نے بتایا ہے، مظلوم کی طرح دوسرا حملہ ہے۔ بتانا کیا ہے؟ بتانا یہ ہے کہ غوثیت کی منزل پر بھی شیطان پیچھا نہیں چھوڑتا۔ اس منزل پر بھی اگر وہ اپنا کام کر رہا ہے، کیا ہوتا ہے کوئی ایرا گیرا اور کیا ہوتا ہے نارمل ولایت، اس سلسلے تک اور وہاں تک پہنچنے کے بعد میں بھی شیطان سے پیچھا چھڑانا آسان نہیں۔ پیر کامل وہ ہوتا ہے جو ان تمام مراحل سے اور پرخار وادیوں سے، گھاٹیوں سے، مشکلات سے، مہلکات سے، آفات سے نکال کر کے وہاں تک لے جائے جہاں تک شیطان کا کے لیے تعاقب کرنا بس میں نہ ہو۔ یہ ہوتا ہے پیر کامل کا۔ ہم کئی مرتبہ ان چیزوں میں الجھے رہتے ہیں کہ پیر صاحب کی دعا سے یہ بیماری ٹھیک ہو جائے اور یہ مقدمہ حل ہو جائے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ انسان کی نہایت چھوٹی سوچ ہے، اصل کام ہی لوگوں کا وہ ہوتا ہے جو کسی کو نظر نہیں آتا، یعنی جو نظر آتے ہیں وہ کام تو بہت چھوٹے چھوٹے کام ہیں۔ کسی انسان کا گھمنڈ ختم کر دینا، اس کی انا کو مار دینا، اس کے اندر سے کوئی بری بیماری اس کے اندر نہ رہے، نہ سوء ظن رہے، نہ مکر و فریب رہے، نہ خدا رہے، نہ دھوکہ دھڑی رہے، نہ ریا و عجب رہے، نہ خود پسندی رہے، نہ حب جا رہے، نہ مداہنت رہے، نہ کفران نعم رہے، جن کے امام احمد رضا خان محدث بریلوی نے لسٹ گنائی ہے۔ کئی مرتبہ انسان کو خود نہیں پتا ہوتا کہ میری بیماریوں کی لسٹ کتنی ہے۔ بیماریاں معلوم ہوں تو ان بیماریوں کا علاج کسے معلوم، اور علاج ہوا ہے تو کتنا ہوا ہے۔ یعنی ہم وہ مریض ہیں جنہیں کچھ نہیں پتا ہے، صرف زندگی گزر رہی ہے۔ اگر مرشد کامل اس میں رہنمائی نہ کرے تو انسان کے بس کا سودا ہے ہی نہیں کہ انسان اس راہ کا مسافر بن جائے۔ اور پھر لے جاتے امام احمد رضا خان محدث بریلوی جہاں تک لے گئے ہیں، اینڈ میں لے جا کے لکھتے ہیں یہ بڑی عجیب ترین بات ہے، اللہ ہماری آنکھیں کھولے اور ان کی قبر کو بقائے نور بنائے۔ فرماتے ہیں صحابہ نے حضور سے جو بیعت کی تھی بیعت ایصال تھی، یہی ہے بیعت برکت۔ وہ اعلیٰ حضرت نے بھی بڑے ہلکے میں لیا ہے اور وہ ہلکے میں لینے والی چیز بھی ہے، وجہ اس کی یہ ہے، اس کا نام بھی ہے بیعت برکت۔ بیعت برکت کا مطلب دور زوال کی بیعت۔ کچھ نہیں ہو رہا ہے تو ہو جاؤ، ہاتھ دے لو تاکہ کچھ تو بات بنے، ایک سلسلہ تو رہے، ایک دل کو تسلی تو رہے۔ لیکن سچی بات یہ ہے کہ بیعت برکت جیسا نام سے ظاہر ہے صرف برکت کے لیے ہے، اصل بیعت نہیں ہے۔ صحابہ کی جو بیعت تھی وہ بیعت ایصال تھی۔ اب بیعت ایصال میں پیر کیسا ہونا چاہیے؟ وہ لکھا کہ نہ نیرا سالک نہ نیرا مجذوب، ایسا کامل مکمل موصل ہو کہ ہاتھ پکڑ کے وہ یہاں سے وہاں تک پہنچا دے اور اپنے مرید پر نفس کو نہیں شیطان کو بھی اٹیک نہ کرنے دے، اور چھوٹے موٹے مرحلوں میں نہیں، چھوٹے موٹے مراقبے مجاہدوں میں نہیں، بلکہ غوثیت کی منزل پر پہنچنے کے بعد میں بھی اپنے مرید کو بچا لے، وہ ہے پیر کامل۔ اور مرید کے لیے کیا ہے؟ مرید کے لیے فرماتے ہیں، اب میں یہاں پر ایک بات کہوں گا، اعلیٰ حضرت نے بیعت ایصال میں مرید کے جو ادب و آداب ذکر کیے ہیں وہ ٹھیک وہی ادب و آداب ہیں جو بارگاہ رسالت کے ہیں۔ فرماتے ہیں اس کے بیٹھنے کی جگہ کا احترام کرے، اس کے شہر کا احترام کرے، اس کے اولاد کا احترام کرے، اس کے غائبانہ میں بھی اس کے بیٹھنے کی جگہ نہ بیٹھے، اس کی محفل میں بات نہ کرے، سوال کرے تو جلدی سے جواب دے کے چپ ہو جائے، اور کوئی حکم دے دے تو چوٹ چرا نہ کرے، جتنا جلدی اس حکم کی تعمیل ہو سکے کرے۔ اور اینڈ میں امام احمد رضا خان محدث بریلوی کے قلم سے یہ بات بہت بڑی بات ہے، فرماتے ہیں کہ اگر بظاہر کوئی چیز امام پیر کی کوئی چیز اپنی طبیعت کے خلاف معلوم ہو، بلکہ شریعت کے خلاف معلوم ہو، بلکہ کبیرہ معلوم ہو،
گناہ کبیرہ لگے، ظاہر میں ایسا لگے کہ پیر صاحب گناہ کبیرہ کر رہے ہیں، گناہ والا کام کر رہے ہیں، یہ تو گنجائش نہیں اس کی شریعت میں۔ فرماتے ہیں اپنے دل میں بھی برا نہ سمجھے اور اس کو غلط نہ سمجھے، بلکہ انہیں افعال خضر کے معنی سمجھے۔ اللہ حضرت خضر علیہ السلام نے جو سبحان کام کیے تو جو ظاہر بڑے عجیب لگتے تھے لیکن حقیقت میں کچھ اور تھے، افعال خضر کے معنی سمجھے۔ اور فرماتے ہیں جب مرید اور فرماتے ہیں کہ اس کے انتقال کے بعد میں بھی اس کی بیوی سے نکاح نہ کرنا، یہ ادب بارگاہ رسالت کا ادب۔ اللہ اس کے انتقال کے بعد میں بھی اس کی بیوی سے نکاح نہ کرنا، یہ بارگاہ رسالت کا ادب ہے۔ یہ آداب امام احمد خان محدث بریلوی نے لکھے ہیں، اور لکھا ہے کہ جب مرید اس قدر معتب ہوگا، ظاہر باطن موجود کی غیر موجود کی ہر ناحیے سے معتب ہوگا، تو پھر بڑی لمبی لسٹ گنائی جائے۔ ان کی لسٹ گنانے کا اپنا الگ ہی انداز ہے، قبر میں، حشر میں، نزا پر، پل صراط پر اور گرتے وقت حوض کوثر پر، ہر جگہ پیر کامل کی معیت اور نصرت ملے گی، ہر جگہ اس کی نصرت۔ یہ امام احمد خان محدث بریلوی نے فلاح کا فلسفہ پیش کیا۔ اللہ رب العزت نے جو فلاح کا لفظ قرآن پاک میں استعمال فرمایا، بس اس کا ترجمہ سن لیجئے، اور فلاح کا مطلب کیا ہوتا ہے عربی ڈکشنری میں، اس کا مفہوم۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں دو لفظ استعمال کیے ہیں کامیابی کے لیے۔ عربی زبان میں کامیابی کے لیے تین لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک لفظ ہوتا ہے نجاح، ایک لفظ ہوتا ہے فوز، اور ایک لفظ ہوتا ہے فلاح۔ ان تینوں میں تھوڑا سا فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ نجاح کہتے ہیں ٹیمپریری کامیابی، وقتی کامیابی، جس کو ہم اردو میں کہہ سکتے ہیں کام چلا ہوا۔ فوز اس کامیابی کو بولا جاتا ہے جو بڑے راستے کی چھوٹی کامیابی ہے، اور فلاح اس کامیابی کو بولا جاتا ہے جو فائنل کامیابی ہے۔ تینوں میں فرق کیا ہے؟ تینوں میں فرق یہ ہے، اردو کی مجبوری ہے، اردو زبان کی، انگریزی زبانوں کی، کہ کامیابی بولیں گے وہاں سکسیس بولیں گے، ہندی میں سفلتا بولیں گے، یہ ان زبانوں کی مجبوریاں ہیں۔ عربی کی کوئی مجبوری نہیں ہے، عربی مالدار زبان کا ذخیرہ ہے، اس لیے وہ جس موقع کے لیے جو لفظ استعمال کر رہی ہے اس لفظ پر غور کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے نجاح جیسے کیسے کسے کہا جائے گا، مثال کے طور پر ہم موٹر سائیکل لے کے کہیں گئے اور موٹر سائیکل میں پیٹرول ختم ہو گیا، تو ہم انڈین لوگوں کا طریقہ جگاڑ کا ہے، اس کو ٹیڑھا میڑھا کرتے ہیں، تھوڑا سا پیٹرول کہیں سے نکل آتا ہے، کام چل جاتا ہے، پیٹرول پمپ تک پہنچ گئے، اسے عربی میں کہتے ہیں نجاح، کام چل گیا، کامیاب ہو گیا، مطلب کامیاب ہو گیا یعنی کام چل گیا۔ سچی بات یہ ہے کہ اسے کامیابی نہیں کہا جا سکتا۔ فوز اس کامیابی کو بولا جاتا ہے جو بڑے راستے کی چھوٹی کامیابی ہو، جیسے مان لیجئے کہ کسی آدمی کو مفتی بننا ہے، عالم دین بننا ہے، فاضل بننا ہے، تو اس نے اولا کلاس پاس کی، پھر ثانیہ، پھر ثالثہ، پھر ہر کلاس میں پاس ہونا ضروری ہے، اور اس کی زندگی کا مقصد ہے فاضل بننا، علوم اسلامیہ کا فاضل بننا یعنی عالم دین بننا۔ اب جب وہ عالم دین بن جائے گا تو وہ کامیابی ہے، فائنل کامیابی ہے، لیکن اس سے پہلے جو ہر کلاس میں اسے کامیابی مل رہی ہے اسے عربی میں کہتے ہیں فوز، بڑے راستے کی چھوٹی کامیابی۔ فلاح اسے کہتے ہیں کہ فائنل عالم دین بن گیا، سرٹیفکیٹ آخری امتحان میں اس نے پاس کر لیا، سرٹیفکیٹ ہاتھ میں آ گیا، تو کہتے ہیں قد افلح۔ یہ تین باتیں، نجاح ٹیمپریری کامیابی، فوز بڑے راستے کی چھوٹی کامیابی، فلاح فائنل کامیابی۔ اللہ کے کلام کا اعجاز دیکھیے، اللہ کے کلام میں نجاح کا لفظ استعمال ہی نہیں ہے، یعنی ٹیمپریری کامیابی، کام چلاؤ کامیابی کا اللہ کا کلام بات ہی نہیں کرتا۔ فوز کی بات ایک آدھ مرتبہ، جس نے اپنا ظاہر ٹھیک کر لیا فقط فاز فوزا عظیما، کامیاب ہے، ایک آدھ مرتبہ۔ اور فلاح فائنل کامیابی، جس کے بعد میں فیل ہونے کا چانس ہی ختم ہو جائے، قرآن پاک سب سے زیادہ اسی کی بات کرتا ہے، اور اس میں بھی فائنل کامیابی میں بھی قرآن پاک جس چیز پر سب سے زیادہ زور دیتا ہے، ہم غور کریں گے قرآن پاک کی آیات پر، باطن پر توجہ دیتا ہے۔ قد افلح المؤمنون، ایمان والے کامیاب، قد افلح من تزکا، فائنل کامیاب وہ ہے جس نے اپنے من کی صفائی کی، قد افلح من زکاہا، فائنل کامیاب وہ ہے جس نے اپنے نفس کو پاک صاف کیا۔ یعنی فائنل کامیابی کی باتیں جب بھی قرآن پاک کر رہا ہے تو تزکیے کے ساتھ بات کر رہا ہے، تزکیے سے، ایمان سے اور اندر سے جوڑ کے باتیں کر رہا ہے، باطن کی باتیں کر رہا ہے۔ ظاہر کو افلاح اور مفلحون اور فلاح سے قرآن پاک تعبیر نہیں کر رہا ہے، قرآن پاک نے بار بار جس پر زور دیا ہے وہ ہے فلاح،
اور یہی ہے فائنل کامیابی، اور فائنل کامیابی کا راستہ ہے تزکیہ، اور تزکیہ مقاصد نبوت میں سے ایک مقصد ہے۔ عزیز دوستو، یہ ہے قرآن پاک کا ایک انداز، اور یہ ہے کامیابی کے فائنل راستے۔ ہم اور آپ خوش قسمت ہیں کہ اللہ رب العزت نے، میں تو کئی مرتبہ اپنے دوستوں سے بہت کھل کر بھی کہہ دیتا ہوں کہ اگر کسی کو دور بیعت برکت میں بیعت اصال کا موقع مل جائے تو یہ چوں چرا نہیں ہونا چاہیے تھا کہ ایک پیر صاحب سے مرید ہے، دوسرے پیر صاحب سے مرید ہو سکتے ہیں یا نہیں۔ اصل بیعت تو یہ ہونی چاہیے کہ اس دور میں بھی یہ ہے تو تاخیر نہ کی جائے۔ سبحان اللہ، کی بات، اور ہماری اور آپ کی ذمہ داریاں کیا بنتی ہے اس سلسلے میں؟ اور آخری بات، ہماری ذمہ داریاں بنتی ہے کہ ہم اتنے ہی حساس ہوں ان سب چیزوں کو لے کر کے جتنی حساسی کا مظاہرہ اعلیٰ حضرت امام حمزہ خان محدث بریلوی نے کیا ہے۔ ہم سب نے حضرت مفتی آفاق احمد مجدد علیہ رحمہ کے ادب و آداب کے بارے میں بارہا سنا ہوگا کہ وہ اپنے مرشد گرامی کی بارگاہ میں جب حاضر ہوتے تھے تو حضرت کی زبان کے مطابق گویا مجرم بن کے حاضر ہوتے تھے۔ یہ انہوں نے عملاً کر کے دکھایا ہے۔ امام حمزہ خان محدث بریلوی نے ثبوت کے ساتھ اس کو لکھا ہے، اور دراصل یہی طریقت کا ارادت کا راستہ ہے، یعنی مرید کا طریق وہی ہونا چاہیے، وہ کبھی بھی غفلت کا شکار نہ ہو، یعنی حضرت کی موجودگی میں موبائل پر باتیں کرتے رہیں، حضرت کی موجودگی میں جیسے چاہیں بیٹھ جائیں، حضرت کی موجودگی میں اپنے گنگان کرنے لگیں، اپنی باتوں میں مست ہو جائیں۔ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ادب و آداب کے خلاف ہیں، اور اسلام ہمیں بار بار ادب کی تلقین کرتا ہے۔ بلکہ میں کسی موقع پر عرض کر چکا ہوں، سورۃ الحجرات جس میں اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کی بارگاہ کے آداب کا ذکر کیا ہے، اس سورت کا دوسرا نام سورۃ الآداب بھی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے اسلام کی تعبیر ہی ادب و آداب سے رہی ہے۔ اسلام میں سب سے زیادہ جس چیز پر زور دیا گیا ہے وہ عقیدت و احترام اور ادب ہے، اور اتنا زیادہ ادب کہ نفس گم کردہ آیت جنید و بایزید جام، مدینہ کے بارے میں فرمایا گیا ہے جنید و بایزید بھی آتے ہیں تو سانس لینے میں بھی ایک طرح سے توہین سمجھتے ہیں۔ حضرت امام مالک علیہ رحمہ مدینہ کے رہتے ہوئے بارگاہ رسالت میں حدیث پڑھاتے ہوئے اپنی آواز کو آہستہ رکھا کرتے تھے اور کہتے تھے اس صاحب قبر کے ادب کا ہمیں حکم دیا گیا۔ مدینہ کے رہنے والے مدینہ میں استنجا نہیں کرتے تھے، استنجا کرنے کے لیے باہر تشریف لے جاتے تھے، اور یہ طریق رہا ہے۔ ہزار بار بشویم دہن زا مشکو گلاب انوز نام تو گفتن کمال بے ادبیش، یہ تصور کہیں ہے ہی نہیں۔ ادب و آداب کے تصور دنیا میں ہے، پیر چھو لیے جائیں، سر پہ ہاتھ رکھوا لیا جائے، یا کسی کو بڑا مان لیا جائے، یا ادب و آداب کے جو چند الفاظ ہیں حضرت جناب شریمان یہ جوڑ دیے جائیں، یہاں پر دنیا کا ادب ختم ہو جاتا ہے۔ ہمارے یہاں ادب کا عالم یہ ہے کہ یہاں سانس لینا بھی کبھی کبھار بے ادبی ہو جاتا ہے۔ یہ ادب و آداب صرف اسلام سکھاتا ہے، اور اسلام ہی ایسے لوگ بناتا ہے، اور جس کے اندر جس کا پایہ ادب جتنا بلند ہے اللہ رب العزت اسے اتنا ہی مقامات سے اور بلند مرتبوں سے نوازتا ہے۔ اللہ میں توفیق خیر سے نوازے اور واقعی احساس عطا فرمائے اور قدر و شعور عطا فرمائے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔